بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ کے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے تھے اور کہا تھا کہ توحید کے مقابلے میں توحید کا جو اپوزٹ ہے شرک، وہ اس سے بچنا ہے اور توحید پر یقین رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایسے مضبوط دلائل کی روشنی میں کسی قسم کی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو یہ کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اور ان آیات میں رسالت کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی صداقت، وحی الہی کی صحت کی دلیل ہے کہ یہ آیات اگر کفار اعتراض کرتے تھے کہ یہ کلام جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے یا کسی سے پوچھ کے یہ کر لیا ہے، سنا دیا ہے، خدا نہ آتا نعوذ باللہ من ذالک، تو اس طرح کے جو کلام جو ہے وہ کفار جو ہے اعتراض کرتے تھے، تو اس کے مقابلے میں یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اس جیسی ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ، اور اگر تم خود نہ بنا سکو تو جن کو تم اپنے ساتھی سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ ان میں سے بھی بلا لو، سب مل جل کے کوشش کر لو، تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم میں ایسے 5 مقامات پر ہے جہاں پر یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر تم یہ سمجھ جاؤ کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اختراع ہے تو تم بھی مقابلے میں ایسا ہی کلام پیش کرو، اور کفار کر کے نہیں دکھا سکے۔ اس سے پہلے مکی زندگی میں بھی کئی بار یہ چیلنج دیا جا چکا تھا، اور اب یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے تو اس میں بھی یہی چیلنج جو ہے وہ دہرایا گیا ہے، اور کفار کبھی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ تو لہٰذا کلام اللہ کی سچائی کا دعویٰ ہے ان آیات میں، اور کلام اللہ کا یہ چیلنج ہے، کلام اللہ نے یہ چیلنج دیا ہے، اور اس چیلنج کو کفار جو ہے کبھی بھی قبول نہیں کر سکے، اس کا مقابلے کی کوئی چیز آج تک نہیں پیدا کر سکے۔ اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی صداقت کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، لہذا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اس بات ماننے میں انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر ان آیات میں یہ ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر۔ تو اس میں یہ اعتراض کرنے والے لوگ بھی اس کا ایندھن ہوں گے، اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا جو ایندھن ہوگا وہ والے پتھر بھی ہوں گے۔ اس میں لطیف اشارہ ہے کہ تمہارے وہ بت بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، شرک کرتے ہو، وہ بت بھی اسی میں جل رہے ہوں گے۔ اور پھر
ایسے معبود، ایسے اور تمام قسم کے معبود و مشہور جن کو اللہ کے بندوں نے اللہ کے مقابلے میں بنا رکھا ہے، ہاں وہ پتھر ہوں، ہاں وہ بت ہوں، ہاں وہ مزار ہوں، ہاں وہ درگاہیں ہوں، ہاں وہ بہشتی دروازے ہوں، کسی بھی قسم کے یہ پتھر کی عمارتیں ہوں جن کو ہم نے متبرک سمجھ رکھا ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرنے کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ جس قسم کے بھی بندے نے معبود بنا رکھے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ اس لیے اس میں جو لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ اس کے ایندھن پتھر بھی ہوں گے۔ تو پتھر جو ہے، پتھر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں چونکہ بتوں کو ہی زیادہ تر لوگ پوجتے تھے، اور اس لیے وہ بتوں کو بھی مثال دے دی گئی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ نہ تم جہنم کی آگ میں جلو گے، بلکہ تمہارے ساتھ یہ بت بھی جلیں گے۔ اور اس کا لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریبٍ، کسی قسم کے شک میں، مما، اس بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندہ پر، فاتو بصورت من مثلہ، فاتو تو لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ اس طرح کی، وَادْعُوا، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر پس تم نہ کر سکو گے یا تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اس آگ سے، التی، جو کہ یا جس کا، وقودھا الناس، وہ ایندھن ہوں گے، الناس لوگ، والحجارہ، اور پتھر، وعدت للکافرین، وعدت تیار کی گئی ہے کافرین، کافروں کے لیے۔ تو لہذا ہر انکار کرنے والا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کی ساری آیتوں کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے، رسالت کا انکار کرے، توحید کا انکار کرے، وہ سب کفار کے ضمن کفار میں انکار کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور ان آیات پر ایمان لانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں میں شامل ہونے سے اپنی رہنمائی، مدد اور ہدایت کے ذریعے بچا لے جو ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں، عملاً، قولاً و فعلاً، کسی بھی قسم کے انکار سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔